کی راہ اختیار کرتے ہیں. اتنا خرچ کرنا کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنا شروع کر دو. اس کو اسلام میں اسراف کہا جاتا ہے. یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اور ایسے کنجوس کے ہاتھ یہاں ہوں کہ جیب سے روکڑا ہی نہیں نکل رہا, نہ اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہے, نہ گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہے, نہ بچوں پہ خرچ کر رہا ہے, اچھی بھلی تنخواہ ہے, بس وہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ میں انویسٹ کرتا چلا جا رہا ہے کہ بچاؤ پیسہ بچاؤ. پلاٹ جو لوگ خریدتے ہیں نا, وہ کون سا استعمال کے لیے, وہ بھی انویسٹمنٹ کہ پیسہ بچاؤ کل کام آئے گا. کل نہیں بھائی, آج جو کام آ گیا وہ تو ہے, کل کا کیا بھروسہ زندہ رہو کہ نہیں رہو. جیسے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دو, کیا اپنی دوسری شادی کیوں کی تھی نا جب میں دوسری کر رہا تھا, کہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے. میں نے کہا بھروسہ نہیں, اس لیے تو جلدی جلدی کر رہا ہوں میں, بھروسہ ہی تو نہیں ہے. صحیح ہے نا, جب میں دوسری کر رہا تھا اس وقت کی بات ہے. تو بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ایک فضیلت کی موت مریں. کنوارے پن کی موت اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس کا مطلب شادیوں والی موت اللہ کو کیا ہے. بلکہ بعض لوگ تو شادی کی وجہ سے مرتے ہیں, مرے اس وجہ سے کہ وہ تو میرا خیال ہے شہادت کا درجہ ملے گا. بتائیں گے اللہ میں نے کی تھی اس وجہ سے مر گیا میں, تو ایسا ری ایکشن ہوتا ہے نا سامنے سے. خیر ایسے واقعات ہیں, سچی مچی کے ہیں. دوسری شادی کی مری گئے وہ, یہ سچی بتا رہا ہوں, جھوٹ موٹ نہیں سمجھے اس کو آپ. سچی مچی میں مر گیا بندہ. پہلی میں بھی بہت مرے ہیں. یہ بھی آپ کو سچی مچی کے واقعات ہیں. تو خیر, تو خرچ کرے انسان, خرچ کرے آخرت کے لیے. کیا کرے؟ انویسٹ. یہ جو کہتے ہیں نا روپیہ بچاؤ کل کام آئے گا, او بھائی کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابھی جوانی ہے, کھاؤ پیو, کھلاؤ بھی کھاؤ بھی, کل کا کیا پتا. اور اگر کل کام لانا ہے تو کل وہ جو واقعی کل ہے, جو فیوچر ہے, جو قبر کے بعد کی زندگی ہے, اس کے لیے بچا کے رکھو. امی عائشہ, حضرت بریرہ تھیں, حضرت عائشہ تھیں رضی اللہ عنہ. نبی گھر میں آئے, فرمایا کھانے کو ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کچھ گوشت آیا تھا, سری وری آئی تھی, میں نے صدقہ کر دیا, تھوڑا سا بچا ہے. فرمایا جو کر دیا نا صدقہ وہ بچ گیا ہے, یہ تو ختم ہو جائے گا. تو بچا ہوا تو وہ ہے, یہ تھوڑی بچا, یہ تو بھی ختم ہو جائے گا. تو ہم کہتے ہیں جو خرچ کر دیا وہ فنا ہو گیا. نہ, جو اللہ کے لیے خرچ کر دیا اصل میں وہی بچا ہے. آپ کا مال صرف وہی ہے, باقی تو سب ختم, فنش. اور جو کھا نہیں رہے وہ تو ویسے ہی کسی کے کام کا نہیں, وہ تو آپ کے ورثہ کے کام آئے گا. وہ بھی کم بختوں کے جب کام آئے گا جب کھائیں گے, ورنہ وہ اپنی اولاد کا سوچ کے بچانے لگے تو ان کے کام بھی نہیں آئے گا. پھر ان کی اولاد بھی یہ سوچ کے نہیں کھائے گی کہ ہماری اولاد کا. تو قیامت تک جو آخری انسان ہوگا نا, وہ اس چکر میں شاید کھا لے کہ میں آخری آدمی آیا ہوں, اب میں تو کھا لوں, لیکن وہ بھی نہیں کھائے گا, کیونکہ اس کو تھوڑی پتا ہوگا کہ میں لاسٹ میں پیدا ہوا ہوں. اس کو قیامت تو اچانک آئے گی نا, وہ بھی کم بخت نہیں کھائے گا اس چکر میں کہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا. تو خود پتہ نہیں کب کھائے گا, کون کھائے گا. بچے 2 ہاتھ 2 ٹانگیں لے کے پیدا ہوئے ہیں, ان کو بھی خود کچھ کرنے دو اپنے ہاتھوں سے. اتنا زیادہ ٹینشن بچوں کی نہ لو. خیر اللہ نے فرمایا ہمارے نیک لوگ نہ کنجوس ہوتے ہیں اور نہ حد سے تجاوز کرتے ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. بڑا مزہ آتا ہے یہ آیت پڑھنے میں. فرمایا ہمارے نیک بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے. اسلام کا جو حسن ہے نا سب سے زیادہ وہ توحید میں ہے, ایک بس ایک. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے, نا 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 نا, لا یدعون, نہیں پکارتے, مع اللہ, اللہ کے ساتھ کسی اور کو. ہم دعاؤں میں صرف کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو. اسی کا اللہ کو واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو یہ ہاتھ آج تک کسی کے سامنے نہیں اٹھایا. کوئی گناہ ہو جائے یہی واسطہ دے کے توبہ کرو, اللہ کسی اور کے در پہ نہیں جا رہا. تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ عادت. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ. جس نفس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا, جس انسانی جان کے قتل کو, اس انسانی جان کو یہ قتل نہیں کرتے, یعنی ناحق قتل نہیں کرتے. وَلَا يَزْنُونَ, فرمایا اور زنا نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. جو بھی یہ کام کرے گا, قتل نفس یا زنا, جو بھی یہ کام کرے گا, یلقا اساما, وہ بہت بڑے گناہ سے ملے گا. اپنے سر پہ قیامت کا دن بہت بڑا بوجھ لے کے آئے گا. یضاعف لہ العذاب, اس کو بہت سخت عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن, اور اس میں ذلیل ہو کر پڑا رہے گا. الا من تابا, ہاں جو موت سے پہلے توبہ کر لے. کیسی خوشخبری دی, کیسی امید دلائی. پہلے اللہ نے اتنے بڑے عذاب کی دھمکی دی, جو زنا یا قتل کر لے بہت سخت عذاب ہے. فرمایا الا من تابا, ہاں جو توبہ کر لے. آمنا, غیر مسلم ہے تو ایمان لے آئے.
وعمل صالحا آئندہ کے لیے اپنی زندگی درست کر لے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. وکان اللہ غفورا رحیما. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے اتنا بڑا آپشن کیوں دے دیا، اتنا بڑا اس نے جرم کیا تھا، توبہ کا دروازہ تو نے کیوں کھول دیا بھائی؟ اب وہ معذرت کر رہا ہے، رو رہا ہے تیرے سامنے، تو کیوں معاف کر رہا ہے؟ جرم پہ کچھ تو سزا ملنی چاہیے. اس کا جواب دیا من تاب وعمل صالحا، جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل اختیار کرتا ہے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، اس نے اللہ کی طرف توبہ کی، اللہ کا در کھٹکھٹایا ہے. تو تم اس کے جرم کو تو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے کہ توبہ کے لیے آ کس کے دروازے پہ آئے. تو اللہ سے کیسے ابھی اللہ تمہیں ترغیب دے رہا ہے سخاوت کی ہے بھائی پچھلی آیتوں میں، تو تم اللہ سے یہ کیسے امید لگا کے بیٹھ گئے کہ وہ سخاوت نہیں کرے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کا در کھٹکھٹا رہا ہے. تو جیسے اللہ کا غضب بہت سخت ہے، اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ ہے. تو جو اللہ کا در کھٹکھٹائے، کوئی سیٹ کے گھر پہ کوئی بھکاری آئے اور سیٹ اس بھکاری کو نہ دے، لوگ اس سیٹ کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے بڑا کنجوس ہے، تو میرے در پہ آ کے معافی مانگ رہا ہے، سوری کر رہا ہے، اور میں اس کو معاف نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے یہ پوری تفصیل نہیں بتائی، اللہ نے تو صرف اشارہ دیا یتوب الی اللہ متابا. رے وہ اللہ کے در پہ آ رہا ہے، تم اشکال کر رہے ہو کہ کیسے معاف ہوگا بھائی؟ تو وہ کوئی کسی عام آدمی کے گھر پہ تھوڑی گیا ہے. انسانوں کے ظرف چھوٹے ہوتے ہیں، اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے. تو جیسے اس کی سزا بہت بڑی ہے، معاف کرنے کا اس کی جو رحمت ہے اور اس کا جو ظرف ہے معاف کرنے والا، وہ بھی کیا ہے؟ لامحدود ہے. پھر اللہ نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، یہ جھوٹ کی محفلوں میں نہیں، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جب لغویات سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. لغویات کیا ہے؟ جوئے کی محفلیں اور خام خواہ کی بیکار موسیقی اور یہ جو ڈرامے فلمیں، یہ لغویات ہیں سب، جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا. ایسی لغو محفلوں میں وہ دلچسپی نہیں لیتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کو رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کے نہیں گزرتے، اسے سنتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے. والذین یقولون ربنا، آخری علامت، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ پرہیزگار کا امام کا مطلب یہ نہیں کہ اگلے الیکشن میں ہی جیت جاؤں تاکہ میں ان سب لوگوں کا امام بن جاؤں. مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی کا امام، مقتدا اور لیڈر ہوتا ہے. مرد اپنے گھر میں سربراہ ہوتا ہے، وہ لیڈر ہے، وہ سربراہ ہے بیوی اور بچوں کا. عورت سربراہ کس کی ہوتی ہے؟ اپنے بچوں کی. تو اے اللہ ہمارے ماتحتوں کو نیک بنا دے تاکہ ہم سربراہ کس کے بنے؟ نیک لوگوں کے. یعنی ہمارے ماتحت جو بھی ہو، چاہے کوئی کمپنی میں آپ کمپنی آپ مالک ہیں، کہیں بھی آفیسر ہیں، کچھ بھی کوئی بھی رینک، آپ فوجی ہیں، آپ کے ماتحت فوجی ہیں، آپ کوئی آفیسر ہیں، تو ہمارے ماتحت لوگوں کو کیا بنا دے؟ نیک، پرہیزگار بنا دے، تاکہ قیامت میں ہم فخر کر سکیں کہ ہمارے ماتحت نیک لوگ تھے. اور ہمیں بیوی بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان کو اتنا نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے کہ ان کی نیکی کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوا کریں.